ایک بنو اسرائیل کا بہت بڑا عالم عابد زاہد تھا، اس کا نام بلعام بن باعور تھا، اور اتنا نیک تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، یعنی اتنی نیکی کی۔ کل میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھے۔ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے، نیکی کا شوق دیا ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، تو بالکل یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو کام بن چکا۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ بندہ اتنا نیک تھا، اتنی عبادت کی تھی، اس نے تقریباً 300 سال عبادت کی تھی، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ یہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ دعا کر دیں، تو شروع میں تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کو رشوت دی گئی، مال کا لالچ، اور مال کے لالچ میں اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے، جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے الفاظ ایسے نکلوائے کہ وہ بد دعا نہیں بلکہ دعا بن گئی، لیکن فیل ہو گیا۔ مال کے حرص میں اس بندے نے وقت کے نبی کے خلاف دعا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل بیٹھا یہ بندہ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ وہ مستجاب الدعوات شخص، سالوں اللہ کی عبادت کرنے والا، کتے جیسا ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ کتے کی مثال دی جس کے اندر حرص ہے، ہر وقت زبان اس کی لٹکی رہتی ہے، جو مرضی کرو۔ تو اس کو بھی حرص تھا، مال کا حرص تھا، مال کی حرص میں اس نے اتنا بڑا جرم کر بیٹھا اور تباہ ہو گیا سب کچھ۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچیں، کچھ تفکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔